بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 17 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کتاب الطہارت کا باب ما جاء تقع فیہ النجاست میں غیر ان قوما وقتوا فی ذلک شیئا فقالوا یہاں سے لے کر واحتجوا فی ذلک بحدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ھذا، یہاں تک پڑھیں گے، جس کے اندر دوسرا مسئلہ کہ پانی کے قلیل اور کثیر ہونے کی کوئی حد متعین ہے یا نہیں، اس حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس باب کے شروع میں یہ بات پڑھی تھی کہ باب ما جاء تقع فیہ النجاسہ کے اندر صاحب کتاب رحمہ اللہ دو اہم مسئلے ذکر کریں گے۔ ان میں سے پہلا مسئلہ کہ پانی کے اندر نجاست گر جائے تو پانی پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کو ہم نے تفصیل سے مذاہب اور دلائل سمیت پڑھ لیا ہے۔ آج کا سبق اس حوالے سے ہے کہ کیا قلیل اور کثیر پانی، مائع قلیل اور مائع کثیر کی کوئی حد متعین ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ اور احناف رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ پڑھیں گے، اور ساتھ ہی امام شافعی رحمہ اللہ کے پیش کردہ دلائل پر نظر ڈالیں گے۔ تو یہ مسئلہ ہم نے مختصر طور پر شروع میں پڑھ لیا تھا کہ ہمارے نزدیک مائع قلیل اور کثیر کا اعتبار ہے۔ اب مائع قلیل اور کثیر کی کوئی حد متعین ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مائع قلیل کی مقدار متعین ہے، اور وہ مقدار 2 قلتین ہیں۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر 2 قلہ میں نجاست گر جائے اور اس میں مزید 1 قلہ پانی ڈال دیا جائے تو سارا پانی پاک ہو جائے گا۔ اور حضرات احناف رحمہ اللہ کے نزدیک مائع قلیل کی مقدار متعین نہیں ہے، بلکہ مبتلا بہ کی رائے پر سونپا گیا ہے۔ احناف رحمہ اللہ کے درمیان میں بھی مائع قلیل میں اختلاف ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک مائع قلیل کی مقدار کا مدار رائے مبتلا بہ پر ہے۔ مبتلا بہ کی جو رائے ہوگی وہ سمجھے، وہ کہے کہ کثیر ہے تو کثیر، وہ کہے قلیل تو قلیل۔
امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک اتنا پانی ہو کہ ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت نہ کرتا ہو، اور امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد خاص ابو سلیمان جوزجانی رحمہ اللہ نے حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے قلیل اور کثیر پانی کی مقدار کے سلسلے میں پوچھا، تو اس وقت امام محمد رحمہ اللہ کسی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ تو حضرت امام محمد رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ جو حوض اس مسجد کی حدود کے برابر ہو وہ غدیر عظیم کے حکم میں ہوگا، غدیر عظیم بڑے تالاب کے حکم میں ہوگا، اس کا پانی مائع کثیر کے حکم میں ہوگا، اور جو حوض اس چھوٹی مسجد سے اس سے چھوٹا ہو تو وہ مائع قلیل ہوگا۔ یہ قول بالکل غیر تحقیقی ہے۔ اس میں احناف رحمہ اللہ نے پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے، لیکن ہزار متاخرین نے عوام الناس کی آسانی کے لیے امام محمد رحمہ اللہ کے اس قول پر فتویٰ دیا ہے، جو آپ حضرات اور ہم پڑھتے آئے ہیں کہ جب اس مسجد کو یا اس کے حوض کو ناپا گیا تو 10x10 کا تھا۔ اسی مسئلے کی طرف امام طحاوی رحمہ اللہ نے یوں توجہ دلائی کہ غیر ان قوما وقتوا فی ذلک شیئا فقالوا اذا كان الماء مقدار قلتین لم يحمل خبثا واحتجوا فی ذلک بما، کہ اس کے علاوہ ایک قوم ہے جنہوں نے اس حوالے سے ایک حد متعین کی ہے، وہ کہتے ہیں جب پانی کی مقدار 2 کلیں ہوں تو وہ خباثت کو نہیں اٹھاتا، اور اس سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے۔ قومن سے مراد امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور ان کے ساتھ اسحاق بن رہوے، ابو ثور، ابو عبید، محمد بن اسحاق ابن خزیمہ رحمہم اللہ کے نزدیک مائع قلیل کی مقدار تحقیقی ہے اور وہ 2 قلیں ہیں۔ اس پر انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا سے ان حضرات کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عن الوليد بن كثير المخزومي عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوب من السباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث۔ یہ ان حضرات کی پہلی دلیل ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اس روایت کا ترجمہ دیکھ لیں۔ بحر بن امام طحاوی فرماتے ہم سے حدیث بیان کی بحر بن نصر بن سابق خولانی نے، وہ فرماتے ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن حسان نے، وہ فرماتے ہمیں حدیث سنائی ابو اسامہ حماد بن اسامہ ولید بن کثیر مخزومی کے واسطے سے، وہ محمد بن جعفر بن زبیر سے، محمد بن جعفر بن زبیر عبید اللہ بن عبداللہ سے، اور عبید اللہ بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پانی کے متعلق سوال کیا گیا جس پر درندے آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بلغ الماء قلتین فلیس یحمل الخبث، جب پانی 2 کلوں تک پہنچ جائے تو وہ گندگی سے متاثر نہیں ہوتا، یعنی پاک رہتا ہے۔ یہ روایت امام طحاوی رحمہ اللہ 5 سندوں کے ساتھ انہوں نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث شریف کا مخرج و مدار 3 آدمیوں پر ہے: ولید بن کثیر مخزومی، محمد بن اسحاق، حماد بن سلمہ۔ یہ ان حضرات رحمہم اللہ کی پہلی دلیل ہے جس کے اندر وضاحت ہے کہ پانی 2 قلے ہوں، 2 قلے یا اس سے زیادہ ہو تو وہ کثیر ہے، 2 قلوں سے کم ہو تو وہ پانی قلیل ہے۔ اور دوسری دلیل پہ نظر ڈالیے، وَكَمَا حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الحياض التي بالبادية تصيب منها السباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا۔ اور جیسا کہ حدیث بیان کی حسین بن نصر نے، وہ کہتے ہیں میں نے یزید بن ہارون کو کہتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی، خبر دی ہمیں محمد بن اسحاق نے محمد بن جعفر بن زبیر کے واسطے سے، اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، اور وہ اپنے والد سے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگل کے ان تالابوں کے بارے میں پوچھا گیا جن کے اندر پانی ہو اور وہ پانی درندے بھی پیتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پانی 2 قلے تک پہنچ جائے تو گندگی کو نہیں اٹھاتا، یعنی ناپاک نہیں کرتا۔ تو دیکھیے اس کے اندر بھی وضاحت ہے کہ وہ جو جنگل کے اندر تالاب ہو، اس تالاب سے درندے پانی پی رہے ہوں، اور درندوں کا جھوٹا تو ویسے ناپاک ہوتا ہے جب مائع قلیل ہو، تو یہاں کہتے مائع قلیل کی مقدار کیا ہے؟ وہ 2 قلے ہیں، 2 قلوں سے کم ہو تو قلیل ہے، 2 قلے یا 2 قلوں سے زیادہ ہو تو وہ کثیر ہے۔ تیسری دلیل، وبه قال حدثنا محمد بن الحجاج قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن نبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جو پہلی حدیث گزری ہے اسی جیسی ایک روایت نقل کی ہے۔ آگے چوتھی دلیل دیکھیے، وَكَمَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ بْنِ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا۔ یہ حدیث بھی پہلے حدیث کی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی بات نقل فرمائی جو پہلی حدیث میں گزری کہ اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خبثا۔ 5ویں دلیل دیکھ لیں،
وبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة أن عاصم بن المنذر أخبرهم قال كنا في بستان لنا أو بستان لعباد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم فحضر صلاة الظهر فقام إلى بئر البستان فتوضأ منه وفيه جلد بعير ميت فقلت أتتوضأ منه وهذا فيه؟ فقال عبيد الله أخبرني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس۔ امام طحاوی فرماتے ہم سے حدیث بیان کی یزید نے، وہ فرماتے ہمیں حدیث سنائی موسیٰ بن اسماعیل نے، اور موسیٰ بن اسماعیل کہتے ہمیں حدیث سنائی حماد بن سلمہ نے۔ حماد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ عاصم بن منذر رحمہ اللہ نے انہیں بتلایا کہ ہم اپنے یا عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے باغ میں تھے تو نماز کا وقت آ گیا تو وہ فقام الی بئر البستانی، نماز کا وقت آ گیا اور وہ نماز ظہر تھی، وہ باغ کے کنویں کی طرف گئے، فتوضأ منہ اور اس سے وضو کیا، وفی جلد بعیر میت حالانکہ اس میں مردہ اونٹ کی کھال پڑی ہوئی تھی، فقلت میں نے کہا اتتوضأ منہ وہذا فی، کیا آپ اس سے وضو فرمائیں گے جبکہ اس کے اندر یہ مردہ اونٹ کی کھال پڑی ہوئی ہے؟ تو فقال عبید اللہ، تو جواب میں عبید اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اخبرنی ابی، کہ میرے والد نے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بتلایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی دو کلے ہوں تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کے اندر بھی دیکھیے اذا کان الماء قلتین، قلتین کا ذکر ہے تو لہذا معلوم ہوا کہ پانی جب دو کلے ہوگا تو وہ کثیر ہے، دو کلوں سے کم ہوگا تو قلیل ہے، تو جب اس کے اندر نجاست گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ وکما حدثنا، یہ چھٹی دلیل ہے یہاں سے، وكما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه على ابن عمر رضي الله تعالى عنهم۔ چھٹی دلیل یہ ہے کہ امام طحاوی فرماتے جیسا کہ حدیث بیان کی ربیع المؤذن نے، ربیع مؤذن فرماتے ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ بن حسان نے، وہ فرماتے حماد بن سلمہ نے پہلی روایت جیسی سند سے نقل کیا ہے، غیر انہ لم یرفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس روایت کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع نقل نہیں کیا، بلکہ وہ اوقفہ علی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر موقوف قرار دیا، موقوف نقل کیا، مرفوع نقل نہیں کیا۔ فقال ہؤلاء القوم، ابھی چھٹی دلیل کے بعد آخر میں پھر ان حضرات کی یہ دلیل اور نقطے کو ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ قوم کہتی ہے اذا بلغ الماء هذا المقدار، جب پانی اس مقدار تک پہنچ جائے تو لم یضرہ ما وقعت فیہ من النجاست، تو اس میں جتنے بھی نجاست پڑ جائے اسے نقصان نہیں دے گی، الا ما غلب علی ریحہ او طعم او لونہ، ہاں مگر یہ کہ اگر وہ نجاست غالب آ جائے اس کے بو پر، ذائقے پر، رنگ پر، واحتجوا، اور انہوں نے دلیل پیش کی فی ذالک اپنے اس مسلک پر، بحدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ھذا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان احادیث سے۔
تو ہؤلاء القوم سے مراد امام شافعی رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ حضرات ہیں جن کا ذکر شروع میں ہو گیا تھا، اور ان حضرات کا مسلک بھی سامنے آ گیا کہ جب وہ 2 قلنے ہو پانی تو وہ مائع کثیر ہے، 2 قلوں سے کم ہو تو مائع قلیل ہے۔ تو مائع قلیل تو پانی کی نجاست کے گرنے سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن مائع کثیر ناپاک نہیں ہوتا۔ واحتجوا فی ذلک بحدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ھذا، تو انہوں نے اپنے اس مسلک پر ان 6 دلائل سے استدلال کیا ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا جس کے اندر ہم نے ہمارے ساتھ شریک ان حضرات جو پہلے مسئلے میں ہمارے ساتھ شریک تھے، ان حضرات کا مسلک مائع قلیل اور کثیر کے حوالے سے ہم نے پڑھا، ان کے دلائل پہ نظر ڈالی۔ اب ان دلائل کا جواب کیا ہے اور ہمارے احناف رحمہم اللہ کا مسلک کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر آئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔